الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ کی فہرست میں شامل ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سے نوازا گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اولاً شامی راہب کے کہنے پر اور ثانیاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں بصرہ یعنی شام کی منڈی میں تجارت کی غرض سے گیا۔ وہاں ایک راہب اپنے عبادت خانے میں کہہ رہا تھا، منڈی میں آنے والے لوگوں سے پوچھو ان میں سے کوئی مکہ سے بھی آیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو راہب نے پوچھا، کیا وہاں احمد یعنی نبی ظاہر ہو چکے ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا، احمد کون؟ تو راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہی ان کے ظہور کا وقت ہے۔ وہ آخری نبی ہوں گے، مکہ میں ظاہر ہوں گے اور کھجوروں والی پتھریلی بنجر زمین کی طرف ہجرت کریں گے، لہذا تم واپس جا کر فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہونا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راہب نے جو بات کہی تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں جلدی شام سے روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابن قحافہ نے اس کی پیروی کی ہے۔ میں وہاں سے نکلا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا، کیا آپ نے اس آدمی یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، تم بھی چلو، ان کی خدمت میں حاضری دو اور ان کی پیروی کرو، بے شک وہ حق بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو راہب کی باتیں بتلائیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہب کی باتیں بتلائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔